بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق اللہ. میرے محترم دوستو، بارہا میں عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید ایک سمندر ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک سمندر ہے. آج تک 1400 سال 1450 سال گزر گئے، کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہیں. لکھنے والے لکھتے لکھتے دنیا سے رخصت ہو گئے، بولنے والے بولتے بولتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن سب نے جاتے ہوئے یہی کہا، لا يمكن الثناء كما كان حقا. ہم سے نہ بولنے کا حق ادا ہوا، نہ لکھنے کا حق ادا ہوا. اللہ کے حبیب، آپ کے متعلق مجھے جتنا لکھنا چاہیے تھا، بولنا چاہیے تھا، عمر گزر گئی، لیکن آپ کے متعلق نہ بولنے کا حق ادا ہوا، نہ لکھنے کا. اسی طریقے سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام دیا ہے، اس کا بھی کوئی انتہا نہیں. کتنی تفسیریں لکھی جا چکی، کتنے عظیم شان تفسیریں لکھی جا چکی، کتنے عظیم علماء نے اس قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمے لکھے، لیکن خدا جانتا ہے کہ ابھی بھی قرآن کا حق ادا نہیں، ایک لفظ کا حق ادا نہیں. ایک مصر میں ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کے 2-3 کتابیں تصنیفات بہت مشہور، عربی میں لکھی، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. بہت پیاری کتاب ہے. ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس نے کتاب لکھی ہے، جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. بہت پیاری کتاب. ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت پر اس نے کتاب لکھی ہے، سیرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایک قرآن کی حقانیت پر بے مثال کتاب کے عنوان سے اس نے عربی میں یہ کتاب لکھی. اس نے لکھا ہے کہ استاد تھے، اس کے ایک شاگرد، پتہ نہیں شاگرد کے دل میں کیا آیا، اس نے ایک دن استاد سے بڑا عجیب سوال کیا اور کہا، اے میرے استاد، آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا، آج ایک بات پر آ کر میں رک گیا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید کو جس زبان میں نازل کیا ہے اس زبان کو عربی زبان کہتے ہیں. زبانیں اور بھی تھے، سریانی زبان موجود تھی، عبرانی زبان موجود تھی، اس وقت بھی بہت سی زبانیں بولی جاتی تھیں، لیکن اللہ نے ان تمام زبانوں میں قرآن کے لیے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ عربی ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟
بڑا عجیب جواب دیا استاد. کہا میرے بیٹے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی انتہا نہیں ہے، اس طرح جو زبان اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے اس زبان کی فصاحت کا بھی کوئی انتہا نہیں. تمام زبانوں میں سب سے فصیح اور بلیغ زبان عربی. مشہور واقعات یہی لطیفے کے طور پر پشتو میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، براوی زبان میں، جس نے جس زبان میں چاہا اس کا ترجمہ کر لیا. کہ مکے میں ایک پٹھان کسی عربی سے مکالمہ ہوا کسی بات پہ، اس نے پشتو میں کچھ کہا، اس سے کچھ گالی گلوچ بھی ہو گئی، اس نے عربی میں کچھ باتیں کی. یہ پٹھان رک گیا، کہنے لگے قربان جس سب سکشن زیادہ تک محترا تو قرآن مجید ہوا ہے. گالی دے رہے ہو تم قرآن پڑھ رہے ہو، تو ظاہر ہے وہ عربی زبان میں گالی دے رہا ہوگا. اس بیچارے کو تو یہی لگا کہ عربی بول رہا ہے تو عربی میں تو قرآن ہے. تو اسی طریقے سے یہ عربی زبان اتنی پیاری ہے، اگر کوئی گالی بھی دے انسان محبت سے سنتا ہے ہاتھ باندھ کر، یہ شاید قرآن پڑھ رہا ہے. اتنی فصیح افصح العرب اس سے کہا گیا. عرب کی یعنی عربیوں سے زیادہ فصاحت میں کوئی نہیں. ہر زبان ایک مقام پہ آ کر رک جاتا ہے، عربی میں کوئی رکتا نہیں، راستے مل جاتا ہے. اللہ نے خصوصاً عربی اتنی وسعت. اچھا آگے نہیں جاتا ہوں، بات سے پھر میں نکل جاؤں گا. کہا اچھا شاگرد نے استاد سے کہا یہ بات سامنے آ گئی، اللہ نے خصوصاً کے لیے جس زبان کی انتخاب کیا اس زبان کی بھی انتہا کوئی نہیں ہے وسعت کے لحاظ سے، جس طرح خصوصاً کی سیرت کی کوئی انتہا نہیں ہے وسعت کے لحاظ سے. استاد آج ایک قرآن مجید کے ایک لفظ میرے سامنے آیا ہے، یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ قرآن مجید کی کس صورت اور کس پارے کا یہ لفظ ہے. اللہ نے یہ لفظ بول اور اس لفظ نے عربی زبان کو اپنی انتہا پر پہنچا، لیکن پھر بھی اللہ کے بول ہے. آئیے یہ عربی کی فصاحت کے اوپر، عربی کے جتنے جملے ہیں آپ بھی بولے میں بھی بولتا ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ چیز اپنی وسعت کے اعتبار سے اتنی وسیع ہے. ایک وسیع کا جملہ ہم عربی زبان میں بولتے ہیں کہ یہ چیز بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے. جو استاد نے کاٹی کی شاگرد نے 8-9 جملے وسعت کے لحاظ سے کہے عربی میں، اور استاد نے کچھ 25 جملے کہے. اب 32 جملے جب سامنے آ گئے تو استاد نے کہا شاگرد سے کہ اب وہ عربی کا لفظ سامنے لے آؤ، اللہ کا وہ بول سامنے لے آؤ، وہ کیا ہے؟ شاگرد نے کہا استاد یہ قرآن مجید کی 26ویں پارے کی سورہ قاف کی 3 رکوع کی پہلی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جہنم سے کہ جہنم تو بھر گئی. لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے فرمائیں گے جب حشر برپا ہوگا اور حشر انتہا کو پہنچے گا تو اللہ فرمائیں گے، میں اللہ کے سامنے جا کر یا اللہ آسانی کا معاملہ فرما. اللہ فرمائیں گے اے میرے حبیب لے جا اپنی امت کو، اپنی امتیوں کو جنت میں داخل کرتے چلے جا. میں کہوں گا یا اللہ کتنی امتی؟ اللہ فرمائیں گے 1000 میں 1 کو جنت میں لے جا، 999 کو جہنم میں داخل کرانا ہے. دوسرے فرمائے گھبراؤ مت،
999 یاجوج ماجوج سے ہوں گے، ایک تم میں ہوگا. صاحب نے فرمایا کہ اس جملے نے تو ہمارے تو یعنی اتنی ہم میں وسعت اور اتنے اس قدر اللہ کی رحمت کے حوالے سے نا امیدی ختم کر دی کہ اللہ پھر تو انشاءاللہ بہت کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں جہنم میں جانے والے ہوں. اتنے جہنم میں جانے کے باوجود اللہ فرمائیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت. اللہ فرماتے ہیں ہم جہنم سے پوچھیں گے جب سب معاملہ ہو چکا، جہنم میں داخل ہو چکے، یا اللہ کتنی بڑی جہنم ہوگی. اللہ پوچھیں گے جہنم سے، اللہ خود فرماتے سورہ قاف میں میں پوچھوں گا هل امتلأت، اے جہنم بھر گئی، اے جہنم تو بھر گئی. جہنم کہے گا حل من مزید، یا اللہ ابھی بھی بہت گنجائش ہے. یعنی عربی زبان وسعت کے لحاظ سے اس جیسا جملہ جو اللہ نے فرمایا، یہ لفظ جتنی وسعت کا اظہار کر رہا ہے اس سے بڑھ کر وسعت اور کسی جملے میں نہیں آ رہا ہے. حل امتلأت وتقول حل من مزید، یعنی یہ جہنم کی وسعت بتا رہا ہے. حل بھی میرے محترم دوستو، اسی طریقے سے قرآن مجید ایک بہت وسیع کتاب ہے، بہت عظیم. 30 جملے ایک جملے پر لکھا گیا، پھر بھی ایک جملے کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. بولنے والے بھی عربی مصری زبان بولنے والے 32 جملے ایک لفظ حل امتلأت وتقول حل من مزید کے مقابلے میں 32 جملے عربی کے بولے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ ایک لفظ یا 2 الفاظ جو اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. ہم تو اہل عجم کا، اہل عرب حق ادا نہیں کر سکا قرآن کا.